نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکی کے متعلق کسی نے ارشاد فرمایا کہ ریکی کے متعلق میں عرض کر دوں، ٹھیک ہے۔ لفظ ریکی بذات خود خدا سے مدد مانگنے کا نام ہے، جیپنیز ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور خدا سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ جس نے جس کو خدا سمجھاؤ وہ جانے، اس کا ایمان جانے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں خدا جو ہے وہ اللہ رب العزت کو، اللہ وحدہ لا شریک کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے سمبلز بنائے جاتے ہیں جو کہ جن کو سمجھا جاتا ہے کہ اس سمبل سے یہ کیس اپلائی ہوگا۔ تو ہمارے یہاں جو سمبلز ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھانے کا، اس طرح یہ ایک سمبل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سمبل ہے کچھ لینے کا، کچھ مانگنے کا اور کچھ ریکویسٹ کرنے کا۔ تو ہمارے یہاں لے دے کہ یہ تینوں باتیں ایک ہی سمبل میں استعمال ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمبل ریکی میں مختلف قسم کے مختلف بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ریکی کے اعتبار سے جب آپ لفظ ریکی یا اس کے کچھ الفاظ ہیں جیپنیز میں ہیں، لیکن ان کا ترجمہ ہر مذہب کے اعتبار سے ہوگا اور ہر مذہب نے اپنا الگ رنگ کا خدا بنایا ہوا ہے، لیکن جب ایک مسلمان کرے گا تو اس کا مخاطب، اس کا جو فوکس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ریکی کی جاتی ہے۔ ریکی ہیلنگ لانگ ڈسٹنس بھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور قریب میں بھی کی جاتی ہے، اور پاسنگ سے بھی کی جاتی ہے، دعا سے بھی کی جاتی ہے، اور کمانڈ، وربل کمانڈ سے بھی کی جاتی ہے۔ آپ کا پیشنٹ امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، یورپ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، افریقہ میں ہو، آپ نے فون پہ بات کرتے کرتے ہی آپ اس کو ریکی کر دیتے ہو، اور وہ پھر آپ اسے فون میں ہی پوچھتے ہو کبھی کچھ آرام آیا، وہ کہتا ہے کہ ہاں آیا، ٹھیک ہے۔ تو ریکی بہت سارے کام کرتی ہے، ریکی سے انکار نہیں ہے۔ صحیح بخاری 3 جلد باب 15 حدیثیں آپ کو ملتی ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی تکلیف زدہ کو اس کے درد کے مقام پر صرف ہاتھ پھیرا اور وہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، پکی بات ہے۔ تو ہاتھ پھیرنے سے بھی ریکی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جتنا بھی عمل آپ سمجھتے ہو کہ ایکو پریشر ہے، ایکو پریشر پوائنٹ ہے، ہم نے اس کو دبایا اور یہ صحیح ہو گیا، یہ بھی در حقیقت ریکی کا ہی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ اچانک کسی بات سے گھبرا کر رو گیا، اور گھبرا گیا، ڈر گیا، رویا، چلایا، ماں نے اٹھا کے اس کو ایک دم سینے سے لگایا، منہ پہ ٹیپ نہیں لگا دیا، اسٹیپلر نہیں کر دیا اس کے منہ پہ، ماں نے الفی نہیں ڈال دی اس کی حلق میں، ماں نے اٹھا کے اس کو، یا کسی بھی بڑے نے، بزرگ نے، یا کسی بھی رحم کرنے والے انسان کے بچے نے اس بچے کو، اب وہ بچہ انسان کا بچہ تھا، بلی کا بچہ تھا، کتے کا بچہ تھا، کسی بھی جانور کا بچہ تھا، اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ اب دیکھو وہ فوراً امن میں آ جاتا ہے، وہ فوری طور پر امن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ عمل بھی ریکی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بیگم آپ کی بہت غصے میں لڑے جا رہی ہے، بڑھے جا رہی ہے، مارے جا رہی ہے، اور امی کے چلی جاؤں گی، نہیں رہوں گی، فلانا ڈھماکا۔ آپ نے تھوڑی سی خاموشی اختیار کی، آپ نے اس کی بات غور سے سنی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی ساتھ میں بک بک شروع کر دی تو آپ کا فوکس یونٹ تو غائب ہو گیا، آپ چپ ہو جائیں، آپ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، پھر اٹھ کے قریب جائیں، اس کو ایک دم سینے سے لگا لیں، ٹھیک ہے۔ پھر بیگم کو بولیں، دیکھ میں تیری ہر بات مانتا ہوں، حالانکہ آپ ایک بات بھی نہیں مانتے، آپ ٹوپی کرا رہے ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن یہ کہ اس کو تسلی دیں کہ دیکھ میں تیری ہر بات مانتا ہوں، یہ بات ایسے کرتے ہیں کہ اتنی تو مان لیتی، میں مان لیتا ہوں، ابھی یہ کر لیتے ہیں، لیکن پہلے سینے سے لگائیں پورے زور سے، ٹھیک ہے۔ پھر بیگم مان جاتی، یہ کیا ہوا؟ یہ بھی ریکی کا عمل ہے۔ آپ کو کسی بھی جگہ چوٹ اچانک لگ گئی، پاؤں دروازے کے نیچے آ گیا، انگلی کو چل گیا، فوراً دوسرا پاؤں اس کے اوپر زور سے دبا دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ریکی کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کے جسم میں درد ہو رہا ہے، درد کدھر ہے؟ درد نظر آتا ہے؟ نہیں نا، مگر ہو رہا ہے۔ ایک چیز نظر نہیں آ رہی اور ہو رہی ہے، تو اس کے علاج میں کیا کرتے ہو؟ جی آپ نے دبا دیا اس کو تھوڑا سا، حالانکہ درد نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ دبا رہے ہو، اور اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں امن میں آ گیا، ذہنی طور پہ بہت پریشان ہے، آپ نے اس کے سر کی چاپی کر دی، مالش کر دی، ٹھیک ہے۔ جو پریشانی نظر آ رہی ہے، پریشانی کی ڈیجیٹل ویلیوز نظر آ رہی ہیں، پریشانی کس جگہ بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں، لیکن آپ نے جناب علی اس کو جناب علی سر پہ مالش کی، یہ بھی ریکی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ جسم پہ ڈائریکٹ لگ جائے، یہ بھی ریکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ دور سے پھیر دیا جائے، یہ بھی ریکی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ٹھیک ہے، یہ بھی ریکی ہے۔ لانگ ڈسٹنس ہیلنگ کی، اس کو وربل کمانڈ سے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اس کو بولا کہ بھائی آپ کو جس جگہ پہ درد ہے آپ اس جگہ پہ ہاتھ رکھو، ٹھیک ہے۔ اور ادھر آپ نے کیا حرکت کی کہ ادھر دل میں
ظاہری طور پر نہیں، ظاہری طور پر تو موبائل پکڑا ہوا ہے نا، دل میں آپ نے تصور میں دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ اپنے فضل سے اس کو اچھا کر دے، 3 دفعہ بولا یا اللہ، دل سے بولنا، منہ سے نہیں بولنا، دل سب کانشیس سے ڈائریکٹ سفر کرتا ہے، 3 دفعہ بولا، اس کے بعد آپ نے پیشنٹ کو بولا جہاں پہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھا تھا وہ ہٹاؤ اور آپ دیکھو کہ ابھی ٹھیک ہو، یقین کیجئے وہ بولے گا میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچہ ہے ماں کے پیٹ میں حالت حمل میں، اماں کو ٹانگے مار رہا ہے، بار بار ہلی جا رہا ہے، ٹک کے بیٹھ ہی نہیں رہا پیٹ میں، ابے پاگل کے بچے سے ٹک کے بیٹھ جا، نہیں تو 7 مہینے میں ہو جائے گا ستماسو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ٹکا کے بٹھانا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہاتھ رکھتے ہیں اور سکون کا 3 سانس لیتے ہیں، ریکی ٹرانسفر ہو گئی، سکون ٹرانسفر ہو گئی، بچہ فوراً حمل جو ہے امن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر کچھ اللہ والے کیا کرتے ہیں کہ یا قائم یا قائم یا قائم یا قائم 7 دفعہ، لیکن بہت سلو، تیز پڑھو گے تو بچہ اور وائبریٹ ہو جائے گا، یا قائم یا قائم 7 دفعہ پڑھتے ہیں اور بچہ حالت حمل میں امن میں آ جاتا ہے، ماں کو اندر لاتے مارنی بند کر دیتا ہے، اوپر سے ابا مار رہے ہیں، اندر سے بچہ مار رہا ہے، حد ہوگا یار عورت پہ ظلم کی، تو بچے کو تو سیدھا روکو، ابا کو تو اماں لیکزوٹونل یا ریواٹرل کی گولی پیس کے پلا دیں گے شام کو چائے میں، کافی میں، شربت میں، ابا تو ویسے ٹھیک ہو جائیں گے، بچے کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو بچہ آپ نے اس طرح صحیح کر لیا، تو یہ سارے عمل ریکی کہلاتے ہیں۔ اچھا، ریکی پرانے دور میں بزرگوں کے پاس ہوتی تھی، اللہ والوں کے پاس ہوتی تھی، سنیاسیوں کے پاس، گیانیوں کے پاس ہوتی تھی، وہ کچھ تربیت آپ کی کرتے تھے ذہنی طور پہ تاکہ آپ جو ہے اس کو پازیٹیو میں لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل زمانہ بدل گیا، آج کل کیا کیا جاتا ہے، آپ پیسے دے دو اور آپ کے ہم اٹیونمنٹ کر دیں گے، اپنی اٹیونمنٹ ہوئی نہیں ہوئی ہوتی لیکن آپ کر دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اپنی تو بیگم نے 4 بیلن کھا کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اٹیونمنٹ کے بہانے جناب علی 80,000 سے 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 15 لاکھ، 16 لاکھ روپے لے لیتے ہیں، ہاں جی، اور کرنا کیا ہے، وہی جو کچھ میں نے بتایا بغیر کسی پیسے کے، ٹھیک ہے۔ اصل بات دل ہوتی ہے، جو بات دل سے کہہ رہے ہو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تم نے امتحان میں دل سے نہیں پڑھا ہوگا، تم نے دل سے نہیں بات کی ہوگی، تم نے دل سے اللہ سے دعا نہیں مانگی ہوگی، کہتے ہیں نا، تو جو کہتے ہیں اس پر غور کرنا بھی باقی ہے نا اللہ والو، جب اس پہ غور کرو گے پتہ چلے گا کہ جو دل سے کہتے ہو، دل سے بولتے ہو، دل سے سوچتے ہو، دل سے کرتے ہو، وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ دل، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، قلب مومن کی عظمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دل کیا ہوتا ہے، کاش کہ سمجھ میں آ جائے کہ دل ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ بیسیکلی سب کانشیس چلتا ہے اور ریکی اپلائی ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر آپ جس دھرم کے ہیں اس دھرم میں اپنے رب کو، معبود کو کس نام سے مانتے ہیں، جس طرح ہم مسلمان اپنے رب کو، معبود کو اللہ کے نام سے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ آپ مدد اللہ سے مانگ رہے ہو، تو پھر وہ ریکی اپلائی کرنا صحیح بھی ہے، جائز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا بول رہے ہو، آپ چوکوریٹے کا منتر پڑھ رہے ہو، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہو، جاپانی ورڈ ہے، اس کا ترجمہ نہیں پتہ، اس کے ترجمے کو آپ اللہ اس کے رسول کے فرمان سے قریب میچ کر کے نہیں پڑھ رہے ہو، تو اس کا ترجمہ یا تفسیر یا اس کی تعویل اپنے حق میں نہیں کر پا رہے ہو اور پھر کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے یا تو آپ ایک بیکار کام کر رہے ہیں یا تو آپ شرک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو حلال کیجئے، اس کی ترجمہ، تفسیر یا تعویل جو ہے، ریکی کے جتنے بھی طور طریقے ہیں، اس کو اپنے مذہب کے مطابق اس کا ترجمہ سمجھ کے اس کی تعویل سیدھی کر لیجئے، پھر اس کو اپلائی کیجئے۔ ریکی ایک ہنر ہے، تلوار ایک ہنر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تلوار آپ مظلوم پہ چلا رہے ہیں تو آپ ظالم ہیں، آپ ظالم پہ چلا رہے ہیں تو آپ بڑے اچھے نیک کمانڈو ہیں، سولجر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صرف یوز کرنے کے اوپر ہے، یوزنگ میتھڈ جو ہے آپ کا وہ کلیریفائی ہو تو ریکی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں تو جیسے بیکار لوگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ریکی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، بالکل بیکار بات ہے۔ کسی بھی چیز میں مدد اور شفا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی شکتی دے نہیں سکتی، جب تک اس کا سمبند، اس کا کنیکٹ، اس کا سمپت آپ اللہ سے نہیں کریں گے، آپ بیکار کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے جوڑنا ضروری ہے، اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔